نہ ہوا کرو جب تک کہ تعارف پیدا نہ کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کرو. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو کچھ میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. یعنی ان گھروں کی بات ہو رہی ہے جس میں انسان رہائش پذیر ہوتا ہے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مصروف ہے یا گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کہ جو آپ کو انٹرٹین کر سکے تو اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں ابھی چلے جائیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. آج کیا کہتے ہیں تم کسی کا گئے ہو کل کوئی تمہارے یہاں بھی آ سکتا ہے اور تم بھی کسی کام میں مشغول ہو سکتے ہو یا تمہاری کوئی ہمت نہیں ہوگی ملنے کی یا تم تھکے ہوئے آئے ہو. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ دفتر ہے, انسان وہاں رہتا نہیں ہے مگر ساز و سامان کی چیزیں ہیں, دکان ہے, گودام ہے, اس طرح کی ایسی کوئی چیزیں ہیں, کوئی بیٹھک ہے کہ جہاں پہ آپ رہتے نہیں ہیں تو وہاں پر اگر آپ بغیر اجازت چلے جائیں تو اللہ فرمائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی اب خصوصاً جب گھروں میں داخل ہو اور کسی کے جاؤ تو وہاں پہ اگر عورتیں ہوں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور حفاظت سے رکھو اپنی نظروں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. اور ماننے والی عورتوں کو بھی ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان سے کھلی ہوتی ہیں. اور اس کے لیے اپنی اونیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ, اپنے شوہروں کے باپ, اپنے بیٹوں, اپنے شوہروں کے بیٹوں, اپنے بھائیوں, اپنے بھائیوں کے بیٹوں, اپنے بہنوں کے بیٹوں, اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے ہیں. اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے. ایمان والو اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں کئی چیزیں بیان ہوئی. ایک چیز تو یہ بیان ہوئی کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں کہ اس میں جو ہے نا وہ گھور کر نہ دیکھیں کہیں اگر اختلاف کی محفل ہے اور مردوں کے ساتھ کہیں بیٹھنا اٹھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر یعنی اپنے سینوں کے اوپر ڈال کے رکھیں. یہ ایک مستقل حکم ہے. یعنی عورتیں عام طور پہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں مگر گریبانوں پر دوپٹہ نہیں ڈالتی. چنانچہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گریبانوں پر بھی دوپٹے ڈال کے رکھیں اور اپنی زینت کی چیزوں کو نہ کھولیں. یعنی جو میک اپ وغیرہ کیا ہوا یا جویلری یا زیورات وغیرہ یا بناؤ سنگار وغیرہ کوئی کیا ہوا ہے, کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہے جو آرائش کی ہیں وہ ان کو صرف ان مردوں کے سامنے کھولیں جن کا ذکر ہوا ہے. شوہر, بیٹے, اپنے سسر, اپنے داماد, اپنے بھانجے, بھتیجوں, ان کے سامنے جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے. اور باقی جو غیر مرد ہیں ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ان کے نکاح کر دو. یعنی کوئی اگر عورت ہے تنہا ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے یا کوئی لڑکا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی, مجرد بے نکاح, تو ان کے بھی نکاح کر دو. اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہو. یعنی اگر غلام اور لونڈی ملازمین ہیں گھر کے اندر وہ بڑے ہو گئے لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی کوئی تہمت لگ جائے یا وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں, اس سے پہلے ہی ان کا نکاح کر دو. اگر وہ تنگدست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو
ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام آپ کی ملکیت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے آپ دن میں چھٹی دے دیا کریں کہ میں بازار جا کے خود یا تو کوئی مزدوری کر لوں یا تجارت کر لوں، اور میری جو قیمت ہے وہ میں آپ کو ادا کروں گا آہستہ آہستہ، اور آپ پھر مجھے آزاد کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت چاہتے ہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، یعنی اگر وہ اس کے لیبر ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ اگر بازار جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کما کے تمہیں رقم دے دیں گے، ان کے اندر صلاحیت ہو تم ان کو یہ اجازت دے دو تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھیں، اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے بھی دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا جو غلامی کا کانسیپٹ تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ اس طرح ختم کیا۔ پہلے ہم پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھا لے اور اس کو توڑ دے تو اس کو بھی چاہیے کہ غلام آزاد کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم آ کے اللہ کے رسول نے ختم نہیں کیا غلامی کا سلسلہ، کیونکہ ایک چیز جو ہے اس صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہو، لوگوں کا کاروبار ان پر منحصر تھا، گھروں کے کام کاج، مویشی زراعت ان پر منحصر تھی، ایک دم اس کو ختم نہیں کیا بلکہ بتدریج ان کے لیے ایسے مواقع عطا فرمائیں کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائیں، اور محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے اپنی لوٹیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، یعنی مسلمانوں کو کہہ دیا کہ اس طرح کے کام جو ہے اپنی لونڈیوں سے نہ کرواؤ، ان سے پیشہ وغیرہ نہ کرواؤ، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ہم نے تمہاری طرف یہ پیغمبر یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی تمثیل دی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے موعظت دی، نصیحت دی۔ تمثیل یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے، یعنی اب اللہ کا ایک تعارف پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہے کیا، انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو کس طرح دیکھنا ہے، یعنی اللہ جو ہے ہر طرف ہے، زمین و آسمان کی روشنی ہے اللہ تعالیٰ۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک وجود ہے، اس کا ایک جسم، ویسے جسم سے تو پاک ہے، اور اس کا جو بھی اس کا وجود ہے وہ عرش عظیم پر ہے۔ ہم سورہ طٰہٰ میں بھی اور اس سے پہلے بھی 2-3 جگہ پڑھ کر آئے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش پر قائم ہے۔ جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تو سب جگہ پانی ہی پانی تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یہ بھی ہم سورہ میں پڑھ کر آئے ہیں وما من دابۃ کے شروع میں۔ تو اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ زمین و آسمانوں کی روشنی ہے، انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاپ جس میں ایک چراغ ہے، چراغ جیسے شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا، وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی آپ یہ جو مبتی ہے یا کوئی بھی چراغ کی روشنی اس کو آپ متعین نہیں کر سکتے کہ یہ شمال کی جانب ہے یا جنوب کی جانب ہے، وہ پھیلی بھی ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ جو ہے وہ نور ہے، اور اس کا نور شرقاً اور غرباً، مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آنکھ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا روشنی کے اوپر روشنی، یعنی ایک وہ پھیلی ہوئی روشنی ہے اور وہ اس کا عکس جو ہے وہ تیل کے اوپر پڑ رہا ہے، اور وہ تو تیل ایسا ہے کہ ابھی اس کو آنکھ دکھائی تو ایک دم بھڑک اٹھے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نور علی نور ہے، روشنی کے اوپر روشنی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ تاپ ان گھروں میں ہے جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس کی تصویر کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ صحابہ اکرام کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ تجارت میں ہوتے ہیں یا خرید و فروخت میں ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنے سے غافل نہیں رہتے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ تجارت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی،
کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ ہونے دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اللہ جس کو چاہے گا بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں، ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے۔ یعنی جو خدا کے منکر ہو گئے ہیں، خدا کی آیتوں کے منکر ہو گئے، ان کے لیے یہ روشنی جو ہے تاریکی میں تبدیل کر دی گئی ہے، اور ان کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے سراب ہو ریگستان میں، آپ دور سے دیکھیں دن کے وقت، یا کارکول کی جو سڑک ہو تازی بنی ہوئی، اس میں بھی آپ دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے دن کے وقت کہ وہاں کوئی پانی ہے یا دریا بہ رہا ہے، مگر جب اس کے قریب جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ اس پر موج اٹھ رہی ہو اور اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ یعنی پیچھے تو بتایا تھا کہ نور علی نور، روشنی پر روشنی، اور یہاں پر مثال دی کہ سمندر ہو اور اندھیری رات ہو، چاند نہ نکلا ہو اس پہ، اور اس پہ بھی موج پہ موج اٹھ رہی ہو، اور بادل آئے ہوئے ہوں آسمان پہ، ستارے جو ہے وہ بالکل چھپ گئے ہوں، تو انتہائی جو ہے نا وہ خوفناک قسم کا اندھیرا۔ تو اللہ نے اس کی مثال دی کہ جو خدا کے منکر ہیں ان کے لیے یہ بالکل خدا ان کو نظر نہیں آتا، وہ خدا کو محسوس نہیں کرتے، وہ اندھیرے ہی میں ہیں۔ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، یعنی اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھائی دیتا۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی پروں کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح خوب جان رکھی ہے۔ پیچھے گزر چکا ہے، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہر چیز جو ہے تسبیح کر رہی ہے، مگر تم اس کی تسبیحات کو اور اس کے ذکر کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانپ کر لاتا ہے، پھر ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے تمہارے لیے رحمت کی بارش نکلتی ہے، اور اسی طرح جب وہ تنبیہ کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان سے اس کے اندر اولوں کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک ہے کہ گویا نگاہوں کو اچک لیے چلی جاتی ہے۔ رات اور دن کا الٹ پھیر بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد فرمایا کہ یہ بصیرت والوں کے لیے، جن کو اللہ نے دل کی آنکھ دی ہے، ان کے لیے بڑا ہی عبرت کا سامان ہے۔ ہر جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، تو ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھیں۔ آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو رسول کے پاس بڑے فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے یا ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اس کی حدود کی پاسداری کریں گے تو وہی ہیں جو مراد کو پہنچیں گے۔
یہ منافقین وہ لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر تم انہیں جہاد کا حکم دو گے تو یہ ضرور نکلیں گے، کہہ دو قسمیں نہ کھاؤ، تم سے دستور کے مطابق کتاب چاہیے، اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر روگردانی کرو گے تو یاد رکھو کہ رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہی جو تم پر ڈالی گئی ہے۔ تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح کا اقتدار عطا کرے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کی کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے ان کے لیے اس نے پسند فرمایا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین عرب میں تم کو حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ پہلے رسولوں کے جو متبعین تھے اور مطیع و فرمانبردار تھے، انہوں نے نافرمانوں کے بعد اللہ نے ان کو حکومت عطا کی، لہذا تم نے اب رسول کا ساتھ دیا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق تمہیں بھی سرزمین عرب میں حکومت عطا ہوگی۔ ان کے لیے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہیں۔ تم اپنے شبہات سے نجات چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کے فرمانبردار بن کر رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان منکروں کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اس سرزمین میں یہ خدا کو عاجز کر دیں گے، ہرگز نہیں، یہ خود عاجز ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگے بھی دوزخ ہے، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تمہارے قلب و نظر کی پاکیزگی کے لیے جو ہدایت ہم نے دی ہیں، تم ان کو مزید وضاحت چاہتے ہو تو سنو۔ تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تم میں سے جو بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں تم سے اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، نماز فجر سے پہلے، جب دوپہر کو تم کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، یعنی گھر کے اندر کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، تو لہٰذا یہ کہہ دیا کہ غلام اور لونڈیاں اور جو بالغ بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان 3 اوقات میں ہمارے پاس آنے سے پرہیز کریں، اور اگر آنے کی مجبوری ہو تو اجازت لے کر آئیں۔ ان کے علاوہ وہ بلا اجازت آ جائیں، یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ بغیر اجازت آ سکتے ہیں۔ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہی ہو۔ اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی اجازت کا حکم آیا تھا، اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں گھر کے اندر بھی ایک کمرے میں دوسرے کمرے کے پاس میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہو، تو گھر میں ایک طرح کا یہ بلا ضرورت کا ایک تکلف سا ماحول بن جائے گا۔ یا باورچی خانے میں جا رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں، باورچی خانے سے دوسرے کمرے کے پاس سے گزر رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ گھر کے اندر صرف 3 اوقات ہیں جس میں خاص بڑوں کے بیڈ روم میں جانے کے لیے اجازت لے لینی چاہیے۔ تم میں جو بچے ہیں وہ جب بلوغ کو پہنچ جائیں تو اسی طرح اجازت لے کر آئیں، یعنی جہاں گھر کے ملازمین کے لیے ضروری ہے کہ اجازت لے کر آئیں ان 3 اوقات میں، اس طرح بڑے بچوں کے لیے جو خصوصاً بالغ ہو جائیں کہ وہ والدین یا دادا دادی کی کمرے میں اجازت لے کے جائیں۔ جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں، اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور بوڑھی عورتیں جو اب نکاح کی امید نہیں رکھتی، وہ اگر اپنے دوپٹے گریبانوں سے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھی خواتین کے لیے رخصت دی کہ گھر کے اندر ہیں، وہ بھی کیا اپنے سینوں پر ہر روز دوپٹے ڈال کے بیٹھے رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو نکاح کی امید رکھتی، یعنی بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، تو اگر انہوں نے زینت نہ کی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں کہ اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیں، تاہم وہ بھی اگر احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ سمیع و علیم ہے۔ اللہ ان ہدایت سے تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہ اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ لنگڑے